ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب ہم حج پہ گئیں اس سفر میں حضور ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ حج پہ گئیں، امہات المومنین اپنی سواریوں پہ ہیں، اگر صحابہ کرام میں سے کسی کی سواری اس طرف آ جاتی جدھر عورتوں کی سواریاں تھیں تو ام المومنین فرماتی ہیں ہم اپنے چہرے پہ چادر کر لیتے تھے، ہم اپنے چہرے چھپا لیتے تھے، اور جب وہ مردوں کی سواریاں گزر جاتی پھر ہم چادر ہٹاتے تھے، یعنی اپنے چہرے ان غیر محرموں سے چھپاتی تھیں۔ یہ مرد کون تھے جو آ رہے ہیں؟ صحابہ۔ یہ جو چہرے چھپا رہی ہیں یہ کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ وہاں پاکیزگی کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، پھر بھی پردے کا اہتمام۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے سے بڑا ولی غوث کتب ابدال صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، آنے والے صحابہ، اور یہ چہرے ڈھانپنے والی کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ وہاں شرم و حیا اور پاک دامنی اعلیٰ درجے کی ہے، اس کے باوجود شریعت کے حکموں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب کوئی غیر محرم گھر میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں آ جاؤ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اور پھر ہم پردے کا اہتمام نہیں کرتے، بہنوں بیٹیوں سے پردہ نہیں کرواتے۔ وہاں کون ہیں جو پردہ کر رہی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو دنیا میں کوئی عورت تمہاری طرح نہیں، فضیلت میں مرتبے میں جو سب سے بلند عورتوں میں شامل ہیں وہ اس انداز میں پردہ کر رہی ہیں کہ شریعت کے حکموں کا لحاظ رکھتی۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کے دل جو ہیں وہ اتنے پاکیزہ ہیں کہ انہیں شریعت کے حکم پر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شریعت کے حکم پر تو وہ عمل کریں جن کے دلوں میں کوئی گندگی ہو۔ ہماری عورتوں کے دل تو اتنے پاک ہیں کہ انہیں شریعت پر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں کتنی پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن پاک دامن عورتوں کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے وہ پردہ فرما رہی، وہ شریعت کا ادب کر رہی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے شریعت کے حکموں کو معمولی سمجھا ہے، شریعت کے حکموں کا خیال نہیں رکھا۔ آگے قرآن نے حکم دیا ہے ازواج مطہرات کو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نماز قائم کرنے کا حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ جی ازواج مطہرات کو۔ کوئی یہ نہ کہے میرے پیر بڑے کامل ہیں، میں نے نماز نہ پڑھی تو خیر ہی ہے۔ وہ امام الانبیاء کی ازواج ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے نماز قائم کرنی ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے زکوٰۃ ادا کرنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری نسبت بڑی اعلیٰ ہے تو ہمیں اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر ہم اطاعت نہ بھی کریں بخشے جائیں گے۔ ہماری نسبت بڑی اعلیٰ ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ نسبت کس کی ہوگی؟ ازواج مطہرات سے زیادہ اعلیٰ نسبت کس کی ہوگی؟ امام الانبیاء کی زوجیت میں ہے، اور قرآن نے مقام بھی بیان کر دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن نے یہ مقام بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود حکم ہے نماز قائم کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ یہ نفس کی غفلت ہے، سستی ہے کہ انسان نسبت کو بہانہ بنا کے شریعت کے حکموں کو توڑے۔ شریعت کے حکم ہمارے نفع کے لیے ہی ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے۔ سچا سکون ہے تو دین پر عمل کرنے میں ہے۔ جھوٹی خوشیاں ہیں یا وقتی لذتیں ہیں جو دین سے منہ پھیر کے لوگ حاصل کرتے ہیں، ورنہ سچی کامیابی، سچی خوشی ہے اور دو
جہانوں کی کامیابی ہے تو دین پر